اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 8 سبجیکٹ سویکس ٹاپک دا انڈین کانسٹیٹیوشن. پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا انڈین کانسٹیٹیوشن، یعنی ہندوستان کا آئین. The long experience of the brutal colonial British rule convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in the government. پیارے بچوں، جو ہم نے 200-300 سال کولونیل برٹش رول جو ہندوستان پہ تھا وہ ہم نے جیلا، یعنی ہم نے اس میں بہت ساری سختیاں برداشت کی بھارت نے. تو جب اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوا تو یہاں کے جو پرومیننٹ لوگ تھے، آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ جو فری انڈیا ہے یہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، یعنی اس میں ڈیموکریسی ہونی یعنی لوگوں کا راج ہونا چاہیے، جس میں ہر کسی کے ساتھ ایکولی ٹریٹ ہونا چاہیے، یعنی ہر کسی کے ساتھ کسی کو برابر حقوق ملنے چاہیے اور ہر کسی کو یہ الاؤڈ ہونا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ میں حصہ لے سکتا ہے. When India was about to get independence، جب ہندوستان آزاد ہونے والا ہے، a group of 300 prominent people became members of the Constituent Assembly in 1946. تو 300 پرومیننٹ یعنی جو کسی اچھے لیول میں کسی اچھے جگہ کو ہولڈ کر پاتے ہیں، یعنی کسی اچھے لیول پر جو ملازمت کرتے تھے، انہیں کا ایک گروپ تھا جس میں 300 لوگ تھے. انہوں نے وہ بن گئے ممبر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے، یعنی 1946 میں. اینڈ دے میٹ پیریوڈیکلی فار دا نیکسٹ 3 years ٹو رائٹ انڈینس کانسٹیٹیوشن. اور وہ ٹائم پر ملتے تھے، یعنی اگلے 3 سال تک ٹائم پر وہ ملیں گے اور ہندوستان کا آئین بنائیں گے، انڈین کانسٹیٹیوشن. ڈاکٹر راجندر پرساد واز دا پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. جو ڈاکٹر راجندر پرساد تھا وہ اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ بنائے گئے، یعنی صدر بنائے گئے. اینڈ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر از کالڈ فادر آف انڈین کانسٹیٹیوشن. اور ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو فادر آف انڈین کانسٹیٹیوشن کہا گیا. This task was very difficult as the country was made of various communities with different languages, religions and cultures. لیکن یہ کام آسان نہیں ہے بلکہ یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ اس وقت جو ہندوستان ہے اس میں بہت سارے کمیونٹیز تھے جن کی لینگویجز الگ تھی، یعنی زبانیں الگ تھی، ریلیجن مذاہب الگ تھے اور ان کے کلچرز الگ تھے. اس لیے یہ کام یعنی یہ انڈین کانسٹیٹیوشن لکھنا یا بنانا یہ بہت مشکل کام تھا. آلسو ایٹ دیٹ ٹائم انڈیا پاکستان پارٹیشن واز امییننٹ. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت جو پاکستان اور ہندوستان ہے اس کی پارٹیشن یقینی تھی، یعنی یہ پہلے ہی طے تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کی پارٹیشن ہوگی. اس لیے پرنسلی اسٹیٹس وائر undecided of their future and the socio-economic condition of the people was very poor. اس کے علاوہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھے، یعنی جو راج گھرانے تھے، یہ بھی انڈیسائیڈ تھی کہ وہ کس طرف جائے، یعنی ہندوستان کی طرف یا پاکستان کی طرف. اور جو سوشو اکانومک کنڈیشنس ہیں، یہاں کی جو ملک کی جو حالت تھی اس وقت، یعنی یہ بہت غریب تھی، یعنی جو اس وقت ملک تھا وہ بہت غریب تھا. They gave a visionary document that respects the diversity of the people while preserving national unity. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دور اندیشی سے ایک ڈاکومنٹ بنایا، یعنی جو ہر کسی ڈائیورسٹی میں جو بھی لوگ رہتے ہیں، یعنی ہندوستان میں چونکہ اس ملک میں چونکہ ڈائیورسٹی تھی، یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے، مختلف دھرم کے لوگ رہتے تھے، مختلف کاسٹس کے لوگ رہتے تھے، اس لیے یہاں ڈائیورسٹی تھی. ان ڈائیورسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ڈاکومنٹ بنایا اور یہ بھی سوچا تھا کہ نیشنل یونٹی بھی قائم رہنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ نیشنل یونٹی بھی قائم رہنی چاہیے، یعنی قومی یکجہتی جس کو کہتے ہیں. اٹ واز آلسو کنسرنڈ فار ایریڈیکیٹنگ پاورٹی تھرو سوشو اکانومک ریفارمس. اور اس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو ایریڈیکیٹنگ پاورٹی، یعنی جو پاورٹی تھی، غریبی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کو اس سے باہر نکالنا چاہیے
تھرو سوشو اکانومک ریفارمس، یعنی سوشو اکانومک ریفارمس کے ذریعے، یعنی جو سوشو اکانومک ریفارمس ہے، یعنی اس میں آہستہ آہستہ تبدیلی لانی چاہیے تاکہ لوگ اس غریبی سے باہر آ سکے. پیارے بچوں، اس طرح ہم نے یہ انڈین کانسٹیٹیوشن پڑھا. تھینکس.